اچھا، آج کل ایک ویڈیو کافی چل رہی ہے آن لائن. ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے معاذ صفدر. جی میں نے بھی دیکھی ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو وہ 4 لاکھ روپے کا پھولوں کا گلدستہ دیا ہے. پورا ٹرک بھر کے آیا تھا. ہاں، کافی بڑا وہ جیسچر تھا. بالکل، دیکھنے میں تو لگتا ہے بڑا رومانوی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی محبت تھی یا صرف وائرل ہونے کے لیے مواد بنایا گیا. جیسے کہتے ہیں نا، جب پیار وائرل کنٹینٹ بن جائے تو کہانی شاید کچھ اور ہو. یہ بڑا اہم سوال اٹھایا آپ نے، اور جو تجزیہ ہمارے پاس ہے نا، وہ اسے صرف ایک رومانوی اشارے کے طور پر نہیں دیکھ رہا. اچھا جی، وہ اسے کیا کہتے ہیں، ڈیجیٹل دور کے دکھاوے، سماجی اثرات اور خاص طور پر نوجوان نسل پر جو دباؤ پڑتا ہے نا، اس نظر سے پرکھ رہا ہے. تو یہ صرف ایک گلدستے کی بات نہیں رہی، بلکہ اس کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے. صحیح. تو آج ہم اسی وائرل لمحے اور اس پر جو یہ تجزیہ کیا گیا ہے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں. یہ مواد کچھ وہ بنیادی سوال بھی اٹھا رہا ہے نا. جی بالکل، کہ بھئی یہ محبت تھی یا کانٹینٹ کریشن، سخاوت تھی یا دکھاوا، ذاتی تحفہ تھا یا کوئی ڈیجیٹل پی آر کی مہم چل رہی تھی. بالکل. اور یہ تجزیہ جو ہے وہ کچھ سنجیدہ مسائل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جن پر بات ہونی چاہیے. مثلاً یہ کہ کیا ایسے واقعات جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے کچھ غیر حقیقی قسم کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے. اور دوسرا، کیا یہ وسائل کا ضیاع نہیں ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا یہ معاشرے میں جو دکھاوے کا کلچر ہے، پرفارمیٹیو کلچر، اس کو مزید بڑھاوا نہیں دے رہا؟ چلیں پہلے نقطے پر بات کرتے ہیں، نوجوانوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا. یہ مواد کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ محبت، کامیابی، خوشی، ان سب کے بارے میں نوجوانوں کے ذہنوں میں غلط قسم کے شاید زہریلے معیار بنا سکتی ہیں. بالکل. کیا نوجوان یہ سمجھیں گے کہ محبت کا مطلب ہی مہنگے تحفے دینا ہے؟ جی، یہ بہت تشویشناک پہلو ہے. اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات جو اس مواد میں خاص طور پر اٹھائی گئی ہے وہ ہے وسائل کے استعمال کی. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 4 لاکھ روپے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے جیسے 2 اساتذہ کی مہینے بھر کی تنخواہ سے، یا 100 سے زیادہ خاندانوں کے ہفتے بھر کے راشن سے. اب ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہاں وہ تو سب کے سامنے ہے. اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ موازنہ اس عمل کو وہ کافی غیر حساس، انسینسیبل سا بنا دیتا ہے. صحیح کہا. اور پھر وہ تیسرا نقطہ جسے آپ نے کہا، پرفارمیٹیو کلچر، جی، یعنی دکھاوے کی ثقافت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت جیسے ذاتی جذبات بھی وہ سوشل میڈیا پر لائکس اور کامنٹس کے لیے ایک عوامی نمائش بن جائے تو کیا رشتے کی جو اصل بات ہے وہ کہیں کھو نہیں جاتی؟ بالکل یہی بات ہے. یہ تجزیہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک پرفارمنس زیادہ لگتی ہے، احساس کم، اور پھر اس کے جو طویل مدتی لانگ ٹرم سماجی اثرات ہو سکتے ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہے. جیسے معاشرے میں طبقاتی حسد کا بڑھنا، نوجوانوں پر وہ ذہنی دباؤ، اقدار سے زیادہ مادیت پرستی کو اہمیت دینا، اور نوجوانوں میں مالی ذمہ داری کا جو احساس ہے اس کا کم ہونا. وہ مواد میں ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ ذرا سوچیں، اگر کوئی کالج کا طالب علم ہے، وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کا دباؤ محسوس کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے. تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ یہی ہے کہ رومانس کا تعلق وہ پیسے سے نہیں ہے اور محبت کوئی وائرل پوسٹ کا نام نہیں ہے. جی، یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، معاذ صفدر شاید یہ خرچہ کر سکتے ہوں گے، ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن جب اس طرح کے کام بغیر کسی سیاق و سباق کے وائرل ہو جاتے ہیں تو ان کے جو سماجی اثرات ہیں وہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. بالکل صحیح. اور آخر میں یہ مواد اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اصل محبت کا اظہار جو ہے وہ بڑی رقم خرچ کرنے یا بہت چمکدار تحائف دینے میں نہیں ہے، بلکہ عزت دینے میں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے میں، چھوٹی چھوٹی کوششوں میں ہے. اصل چیز احساس ہے، نمائش نہیں. تو اس گفتگو کے آخر میں وہی سوال جو یہ مواد بھی اٹھاتا ہے واقعی غور طلب ہے. کیا ہمیں بحیثیت معاشرہ جذبات کو، احساسات کو اس فضول خرچی پر ترجیح دینے کی ضرورت نہیں؟ یقیناً اس پر سوچنا چاہیے.